رمضان کا مہینہ تو پورا رکھ رہے ہیں، لیکن رمضان کے ساتھ شعبان کا مہینہ بھی اللہ کے نبی ایسا مسلسل روزہ رکھ رہے ہیں۔ ماں باپ جب تک زندہ تھے ایک وقت کی روٹی نہیں ڈالے، ماں باپ مر گئے بعد روح آنکھ کو نہیں ستانا بلکہ اچھے اچھے پکوانا پکا کو ڈال رہے ہیں۔ وہ آئیں گے، یہ کھائیں گے، وہ پیئیں گے، عجیب عجیب نام، عجیب عجیب طرز پر یہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ یہ دین کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شہید. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے لائق و مناسب ہے. بے شمار درود و سلام کا نزول ہو سارے ہی پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم حضرات، آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے شعبان کا مہینہ اور شب برات کی حقیقت کے عنوان پر گفتگو کرنا ہے. شعبان کا یہ مہینہ ہے جس کی آج 12ویں تاریخ ہے. رمضان سے پہلے کا مہینہ شعبان کا مہینہ ہوتا ہے. عربی زبان کا لفظ ہے شعبان. اس مہینے کا جو نام ہے شعبان، یہ نام کس وجہ سے رکھا گیا ہے؟ اگر ہم دیکھتے ہیں، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اپنی کتاب کے اندر اس نام کی وجہ تسمیہ بیان کی اور فرمایا لِأَنَّهُ لِتَشَعُّبِهِمْ فِي الْمِيَاهِ أَوْ لِتَشَعُّبِهِمْ فِي الْجِدَالِ. معنی یہ ہے، شعبان عربی زبان کا لفظ ہے. تشعب کہتے ہیں بکھرنے کو، الگ الگ ہو جانے کو، منتشر ہونے کو. اس سے پہلے کا جو مہینہ ہے رجب کا مہینہ، یہ حرمت والا مہینہ ہے. حرمت والے مہینوں کا احترام مکے کے جاہل لوگ بھی کیا کرتے تھے، کفار و مشرکین بھی کیا کرتے تھے. سال کے 12 مہینوں میں جو 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، ان کی عظمت، ان کی تقدس کا احترام کرتے ہوئے
یہ 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑے، اختلافات، جنگ و جدال، یہ ساری چیزوں سے دور ہوتے تھے۔ رجب کے بعد کا مہینہ ہوتا تھا شعبان کا مہینہ، چونکہ رجب حرمت والا مہینہ ہے اور یہ مہینہ یعنی شعبان کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ مہینوں میں وہ لوگ الگ الگ بکھر جاتے تھے، یعنی مکہ یا اپنے اپنے علاقے چھوڑ کر کے الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ بستیوں میں، جنگلوں میں ادھر ادھر نکل جاتے۔ ایک مقصد تو پانی حاصل کرنے کے لیے ہوتا، دوسرا مقصد ہوتا تھا لڑائی جھگڑے کا، جنگ کرنے کا مقصد، لوٹ مار کا مقصد۔ وہ مکے کے کفار و مشرکین ہو یا جاہلیت کے کفار و مشرکین ہو، حرمت کے مہینوں کا بڑا احترام کرتے تھے، لیکن جیسے ہی حرمت والے مہینے ختم ہو گئے اور نارمل مہینے شروع ہو گئے تو ان مہینوں میں اپنے پرانے کاموں میں، پرانی روش میں، گناہ کے کاموں میں، فتنہ فساد کے کاموں میں لگ جاتے تھے۔ یہ ان کی سوچ تھی، جبکہ اسلام کی سوچ یہ ہے کہ مہینہ حرمت والا ہو یا نہ ہو، سال کے 12 مہینوں میں بھی ایک مسلمان اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ چونکہ وہ کفار و مشرکین تھے تو اس وجہ سے ایسی حرکتیں کیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے اس مہینے کو شعبان کا مہینے کا نام دیا گیا۔ تو یہ نام کی وجہ تسمیہ ہے آپ کو یاد رکھنے کے لیے۔ بقیہ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو اس مہینے میں وہ کیا کیا کرتے تھے، ان سے کیا عمل ہمیں ملتا ہے، ہمیں حدیثوں کو اس حساب سے پڑھنا چاہیے۔ رمضان سے پہلے یہ جو مہینہ ہے شعبان کا مہینہ، اگرچہ کہ حرمت والے مہینوں میں سے نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں چند عبادتیں خاص کر کے کیا کرتے تھے۔ چند عبادتوں کا مطلب ہے روزوں کی عبادت خاص کر کے۔ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی روزے رکھتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت عام مہینوں میں بھی دیکھتے ہیں، نفل روزے اللہ کے نبی ویسے بھی رکھتے تھے، پیر جمعرات کا روزہ، شوال کے مہینے کے 6 روزے، عرفے کا روزہ، محرم کا روزہ، اللہ کے نبی یہ روزے رکھتے تھے۔ لیکن شعبان کے مہینے میں دنوں کو خاص کیے بغیر اللہ کے نبی کثرت سے کبھی بھی، یعنی شعبان کے پورے مہینے میں آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، دنوں کو خاص کیے بغیر، جیسی فرصت جیسی سہولت ملے روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی بھی روزہ رکھتے تھے۔ عام دنوں میں اللہ کے نبی کی یہ حالت ہوتی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نفل روزے رکھتے تھے، اور رکھتے تو ایسا رکھتے کہ ہمیں محسوس ہوتا کہ شاید اللہ کے نبی اب روزے نہیں چھوڑیں گے، لیکن اللہ کے نبی بعد میں چھوڑ دیتے، نفل روزے ہیں، پابندی کیے، پھر بعد میں تھوڑا وقفہ دیے، پھر رکھے، اور کبھی اللہ کے نبی نفل روزے کبھی چھوڑ دیتے تھے اور وقت آنے پر کبھی رکھتے تھے۔ لیکن شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی روزے اس طریقے سے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے جسے امام بخاری نے روایت کیا، حدیث نمبر 1970 ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں جب پابندی حضرت عائشہ دیکھتی ہیں تو حضرت عائشہ کو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے حدیث بیان کرتے ہوئے اتنا کہا، کان یصوم شعبان کلہ، اللہ کے نبی شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ تو حضرت عائشہ کو لگتا تھا کہ پورا مہینہ روزہ رکھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی پورا مہینہ نہیں رکھتے تھے، درمیان میں چھوڑتے تھے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پابندی بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی اس قدر پابندی سے روزے رکھتے تھے۔ یہ صرف حضرت عائشہ کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے نبی کی اور دیگر بیویاں، آپ کی اور ازواج مطہرات بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ یہاں ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی شعبان کے مہینے میں روزے اس قدر کیوں رکھتے تھے، وجہ کیا تھی؟ سوال پیدا ہوا۔ یہی سوال اللہ کے نبی کے بعد صحابہ میں بھی آیا اور پوچھ بھی لیا۔
مسند احمد میں ایک روایت ہے جسے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. انہوں نے اللہ کے نبی سے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ اے اللہ کے نبی، شعبان کے مہینے میں آپ کو میں نے روزے زیادہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا بتاتے ہیں معلوم؟ چلیے وہ وجہ سنیے، اور وجہ ہمارے اندر بھی ہے، اس کے بارے میں سوچیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ذاک شہر بین رجب و رمضان، یہ ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے. وذاک یغفل الناس عنہ، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت برتتے ہیں. غفلت کیسی ہے کہ ان کی پوری توجہ رمضان کے اوپر ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، عبادت کرنا ہے، تو عبادت کے لیے رمضان کو خاص کر دیتے ہیں، اور شعبان کے مہینے میں غفلت برتتے ہیں. لوگ اس مہینے میں وہ توجہ نہیں دیتے جو دینا چاہیے. اور پھر اللہ کے نبی نے یہ وجہ بتائی کہ لوگ اس میں غفلت برتتے ہیں، حالانکہ غفلت نہیں برتنا چاہیے. اور پھر اللہ کے نبی اپنا روزے سے ہونے کی ایک اور حکمت یہ بھی بیان کی، ترفع الاعمال فی، کہ اس مہینے میں انسانوں کے سالانہ اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں. وَأُحِبُّ أَنْ أُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور مجھے بات پسند ہے کہ جیسے پیر جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں اعمال پیش ہونے کی وجہ سے، تو سالانہ ان اعمال کے پیش ہونے کی وجہ سے ان دنوں میں روزہ رکھنے کو پسند کرتا ہوں. یہ اللہ کے نبی نے حکمت اور وجہ بتائی شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی. تو میرے بھائیو، معلوم کیا ہوا؟ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. اس کی دو حکمتیں حدیث سے معلوم ہوئی. ایک حکمت تو یہ کہ لوگ روزوں کے لیے رمضان کو ہی خاص کرتے ہیں، اور اس سے پہلے روزوں کی عادت یا روزوں کی توفیق شعبان کے مہینے میں ہوتی بھی نہیں، اور لوگ روزہ رکھتے بھی نہیں، جبکہ رکھنا چاہیے. دوسری حکمت اللہ کے نبی نے یہ بتائی کہ یہ مہینے میں انسانوں کے اعمال اللہ کے پاس پیش ہوتے ہیں، تو اس لیے مجھے یہ بات پسند ہے کہ اللہ کے پاس جب میرے نام اعمال پیش کیے جائیں تو اس وقت ان دنوں میں روزے سے رہوں اور اللہ کے پاس روزے دار لکھا جاؤں. یہ مجھے بات پسند ہے. یہ اللہ کے نبی نے دوسری حکمت بتائی. تو یہ دو حکمتوں کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی روزہ رکھنے کے پیچھے یہ حکمت تھی، اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے. اللہ کے نبی کی جو پابندی تھی، ایک تو حضرت عائشہ کی گواہی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. حضرت عائشہ کی ہی نہیں، اللہ کے نبی کی اور دیگر بیویاں، جیسے ایک نام ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا. حضرت ام سلمہ کی ایک گواہی میں نے حدیث میں پڑھی. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں رأیت النبی یصوم شہرین متتابعین، میں نے اللہ کے نبی کو سال کے کسی بھی 2 مہینے لگاتار روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے. کہ رمضان کا مہینہ تو پورا رکھ رہے ہیں، لیکن رمضان کے ساتھ شعبان کا مہینہ بھی اللہ کے نبی ایسا مسلسل روزہ رکھ رہے ہیں کہ مجھے لگتا تھا کہ اللہ کے نبی 2 مہینے بھی لگاتار روزے رکھ رہے ہیں. تو ان کا اندازہ ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی 1 مہینہ نہیں 2 مہینے پابندی کر رہے ہیں. تو یہ معمولی بات نہیں، یعنی 1-2 روزے اگر اللہ کے نبی رکھتے تھے تو یہ بات نہیں آتی تھی. چونکہ اللہ کے نبی کثرت سے روزہ رکھتے تھے تو اس لیے یہ بات اللہ کے نبی کی بیویوں نے بتایا. تو اس سے بات ہم کو معلوم ہوتی ہے، جو آج کے بیان سے آپ کو پہلی بات سمجھنا ہے وہ یہ کہ شعبان کے مہینے میں نفل روزے آپ جیسے رکھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہیے، بغیر دنوں کو خاص کیے. آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، پیر جمعرات کا بھی رکھ سکتے ہیں، نارمل دنوں میں بھی شعبان میں اللہ کے نبی نفل روزے رکھتے تھے، تو اس نیت سے آپ کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں شعبان کے مہینوں میں. لیکن ایک اور بات ہے شعبان کے مہینے کے تعلق سے کہ ایسے لوگ جو عمر دراز ہے یا جن کے اندر کمزوری ہے، ان کے لیے اللہ کے نبی یہ بات بتائے ہیں کہ وہ رمضان سے پہلے یعنی 10-15 دن پہلے
اگر روزہ نہ رکھیں ان کی صحت کے حساب سے تو بہتر ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ شعبان کے مہینے میں نفل روزے زیادہ سے زیادہ رکھیں اور آخری تک رکھتے جائیں اور پھر اللہ نہ کرے کمزور پڑ جائیں، اور جب فرض روزوں کی بات آ جائے، فرض روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ آئے تو اس میں آپ روزہ نہ رکھ سکیں اس لیے کہ آپ نفل روزے زیادہ رکھے تھے، تو یہ بات پسند نہیں ہے۔ تو ہر آدمی کی کیپیسٹی، طاقت، صحت الگ ہے، تو اس حساب سے اگر آپ نفل روزوں کی پابندی کرنے کی وجہ سے رمضان کے فرض روزے میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے تو آپ ضرور رکھیے، لیکن اگر آپ کے ان نفل روزوں کی وجہ سے رمضان کے فرض روزوں پر فرق پڑنے والا ہو سکتا ہے تو پھر نفل روزوں میں تھوڑا توازن، آپ توسط، یہ اعتدال برقرار رکھیں، درمیانی انداز میں رکھیں۔ لیکن بات تو یہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ شعبان کے اس مہینے میں نفل روزے کثرت سے اللہ کے نبی رکھتے تھے، سنت پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کو بھی رکھنا چاہیے۔ یہ شعبان کے پورے مہینے کے بارے میں بات ہے۔ بقیہ شعبان کی 15ویں رات یا 15ویں دن کے بارے میں، ہمارے ہاں شعبان کا 15واں دن اور 15ویں رات مشہور ہے، اور لوگوں نے اسے ایک الگ نام دیا ہے، شب برات کے نام سے۔ لوگ رات کو جاگتے ہیں، دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو کیا یہ دن خاص کر کے روزہ رکھنا اللہ کے نبی سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں، ابھی تک میں نے آپ کے سامنے حدیثوں کے حوالے سے بات کی اور سمجھایا کہ اللہ کے نبی شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے، یہ آپ کی عادت تھی، دن خاص کرے بغیر کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب بات آئے کہ 15 شعبان کو خاص کر کے روزہ رکھنے کے بارے میں، تو یہ بارے میں اللہ کے نبی سے بات ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی خاص کر کے 15ویں شعبان کو ہی ہونا بول کے اللہ کے نبی 15ویں شعبان کو نہ اللہ کے نبی روزہ رکھے نہ صحابہ کرام روزہ رکھے۔ دن کو روزہ رکھنا اور رات کو جاگنے کا یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز ثابت نہیں ہے۔ جب ثابت نہیں ہے تو لوگ اتنا کیوں کرتے ہیں؟ تو یہاں پر بھی آپ کو یہ بات سمجھنا ہے کہ ہمیں دین قرآن اور حدیث سے دیکھ کر کے، پڑھ کر کے سیکھنا ہے، لوگوں کو دیکھ کر دین نہیں سیکھنا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں اس کو دیکھ کے دین کا اندازہ نہیں لگانا ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں، رسول اللہ نے حدیثوں میں بیان کیا، وہی دین ہے۔ دین وہ نہیں ہے جو بڑوں نے، بزرگوں نے اپنایا، کیا، چھوڑ کے گئے، وہ دین نہیں ہے، وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ دین کے حصے میں قرآن اور حدیث کی آیتیں اور باتیں ہیں۔ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ یہی بات کرتے ہیں کہ اتنے لوگاں کیوں کرتے، بڑے کیوں کر کے گئے، بزرگاں غلط تھے کیا؟ تو یہ بات آتی ہی کیوں ہے؟ جب دین کی بنیاد، دین کی بیس قرآن و حدیث، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو چھوڑ کر بزرگوں کی تعلیمات کو دین کا حصہ بنانے کی وجہ سے آج مسلمان اتنی ساری بدعتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیسی بدعتیں؟ ابھی آپ کے سامنے میں بیان کیا کہ اللہ کے نبی کی سنت یہ تھی کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اور 15ویں شعبان کی رات کو جاگنا اور دن کو روزہ رکھنا یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ شیطان دماغ میں پورا الٹا ڈالا۔ کیسا؟ جو کام اللہ کے نبی نہیں کرے، جو رات کو نہیں جاگے، جو دن کا روزہ نہیں رکھے، اسے دین میں لا کے، مسجدوں میں لا کے حصہ بنا دیا ہے۔ اور جو کام اللہ کے نبی کرتے تھے شعبان کے مہینے میں نفل روزے، وہ ہے کرتے ہیں کیا بھائی؟ اچھا جان دے، مسجدوں میں اس کا اہتمام تو ہوتا ہے، بولتے ہیں نہیں ہے؟ تو سوچنے کی بات ہے کہ جو کام دین کا حصہ ہے، مسجدوں میں نہ اعلان ہوتا ہے، نہ خطبے ہوتے ہیں، نہ بات چیت ہوتی ہے۔ 15ویں شعبان آتے ہی یہ مسجدوں میں خمخمے، لائٹنگ، یہ چمکیاں، یہ قبرستانوں میں یہ کیسے آ جاتے ہیں؟ یہ کس دین کا حصہ ہے؟ شیطان نے ہم سے، ہمارے اسلام کو، ہمارے دین سے ایسا کھلواڑ کیا کہ جو کام رسول اللہ کرتے تھے وہ کام بھلا دیا، نفل روزوں سے ہم کو بھلا دیا، غفلت میں ڈال دیا۔ جو کام نہیں کرتے تھے اس کے بارے میں ہمارے دل میں ارا پیدا کیا، ارے بڑے کرتے تھے، بزرگاں کرتے تھے، پہلے سے چلتا آ رہا ہے۔ اور ایسی باتیں
اگر آپ سوچیں گے تو آپ کو حماقت جہالت لگے گی. کیا لگے گا؟ حماقت جہالت لگے گا. ایسی باتیں آج کے زمانے میں بھی آدمی سمجھ رہا ہے. موٹی بات، لوگ 15ویں شعبان کی رات کو عقیدے رکھتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ گھر کے اندر پکوان کرنا ہے، کھانا بنانا ہے، بہت سارے میٹھے بنانا ہے، رکھنا ہے. مردے آئیں گے، مردوں کی روحیں آئیں گی، کھا کے جائیں گے. اگر نہیں بنائیں گے، نہیں پکائیں گے تو ان کے روحاں پھرتے رہتے، پتہ نہیں کس کس کو لپٹ لیتے اور واپس نہیں جاتے، دیواریں چاٹ لیتے. بہت عقیدے ہیں ایسے لوگوں میں. اللہ تعالیٰ عقل دیا، ہر ایک کو عقل دیا، اور ماشاءاللہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب ہے. ذرا پہلے اللہ کی کتاب پڑھ کے دیکھیں کہ اللہ کی کتاب اس کے بارے میں کیا بولتی ہے. سورہ مومنون آیت نمبر 90 اور 100. اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت کا وہاں ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد کہا کہ انسان کو جب موت آئے گی تو انسان چاہے گا کہ وہ پھر سے دنیا میں واپس پلٹ کے جائے. اللہ تعالیٰ سے بولے گا کہ اے اللہ مجھے ایک موقع دے کہ میں واپس پھر سے دنیا میں واپس جانا چاہتا ہوں. تو اللہ کی طرف سے جو قرآن میں جواب دیا گیا وہ یہ، اللہ تعالیٰ نے بات کو وہیں کاٹ دیا. کہا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کے مرنے کے بعد وہ دنیا میں واپس پلٹ کے آئے. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. کلا، ہرگز نہیں. انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو ایک بات ہے جو اپنی زبان سے بول رہا ہے کہ اللہ دنیا میں اب ایک زندگی دے، جا کے نیک اعمال کر کے آؤں گا. زبان کی بات ہے. اللہ اسے پھر سے بھیجے تو وہی پرانی گنہگارانہ زندگی گزار کے آئے گا. پھر آگے اللہ فرماتا وَمِن وَرَائِهِمْ برزخ، ان کے پیچھے ایک برزخ کی زندگی ہے. کب تک؟ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے کے بعد سے لے کے قیامت کے دن اٹھائے جانے تک وہ برزخ کی دنیا میں ہے. برزخ یہ ایک الگ دنیا اور آخرت کے علاوہ عالم برزخ ایک برزخ کی دنیا ہے جہاں انسانوں کی روحیں نیک ہے تو نیک روحوں کے ساتھ، برا ہے تو برے روحوں کے ساتھ اس کا ٹھکانہ لگا دیا جاتا ہے. یہ قرآن کی بات ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن کی بات، قرآن کا فیصلہ. سمجھ میں آیا؟ دوسرا، ذرا عقل لگاؤ. جو پکوانا آپ کر رہے ہیں، اگر آپ کے گھراں والے، خاندان والے، مرے سو لوگاں نیک ہے، جنت کی نعمتیں چھوڑ کے سڑے گلے سو یا کولیسٹرول کی دنیا کی چیزیں کھانے کے واسطے آئیں گے؟ آ سکتے ہیں؟ نہیں. اگر برا ہے، گنہگار ہے، جہنم کے فرشتے چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑ دیں گے نا. تو پھر آئے گا کہاں سے؟ انسان کی روح آئے گا کہاں سے؟ اور لوگ جو باتیں بولتے ہیں ہنسی آتی ہے. نہیں آئے تو دیواراں چاٹ کے جاتے. کون سی دیوار چاٹے آج تک؟ کون سی دیوار کم ہوئی؟ کھانا بنائیں. کبھی تو ہوا کہ آپ کھانا بنا کے رکھے اور اٹھا کے سب لے ایک غائب ہو گیا؟ کبھی کسی نے سنا؟ کسی نے دیکھا؟ ارے کھانا ہے تو خود کھاؤ، مردوں کے نام پہ پکا کے تمہارا کھانا کھانا کیا ہے ہو؟ کتنا افسوس ہوتا ہے معلوم؟ ماں باپ جب تک زندہ تھے ایک وقت کی روٹی نہیں ڈالے. ماں باپ مر گئے بعد روح آنکھ کو نہیں ستانا بلکہ اچھے پکوانا پکا کو ڈال رہی ہے. کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سی قدردانی ہے؟ یہ کون سا بڑوں کا احترام ہے؟ اور اچھا جی، کھانا پینا یہ ہمارے جسم کی ضرورت ہے یا ہمارے روح کی؟ یہ آپ کھانا پانی جسم کو دے رہے ہیں یا روح کو دے رہے ہیں؟ بولیے. جسم کو دے رہے ہیں نا، روح کو، جسم کو. تو مرنے کے بعد انسان کا جسم گیا کہاں پر؟ روح گئی کہاں پر؟ وہاں. تو کھانا کسے دے رہے ہیں؟ کھانے کی ضرورت کسے ہے؟ ارے آپ سوچئے کہ کھانے کی ضرورت تو انسان کے جسم کو ہے، روح کو کھانے پینے کی ضرورت ہے. تو پھر روح آئی کہیں کو؟ آئی کہاں سے؟ یعنی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ قرآن کے حساب سے سوچئے، اللہ کی آیتوں کے حساب سے سوچئے، اپنی عقل جو دماغ اللہ نے آپ کو دیا ہے اچھا سا دماغ، اس کے حساب سے سوچئے. آپ کو کس حساب سے لگتا ہے کہ آئیں گے؟ آ رہے ہیں، آ کے کسی کو پکڑ کے لے کے گئے ہیں؟ نہیں کرے تو پکڑ کے لے کے گئے کسی کو، آ کے دنیا سے اٹھا کے. کئی سی حماقت کی باتیں، جہالت کی باتیں. دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی، علم اتنا زیادہ ہونے کے باوجود بھی آج کی دنیا میں لوگ ایسا عقیدہ، ایسی سوچ رکھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں. آپ دیکھیں گے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جو عبادتیں ہم کرنا ہے وہ عبادتیں تو ہم کرتے ہی نہیں. پیر جمعرات کا روزہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ ہم نے رکھتے نہیں. شعبان کے مہینے میں نفل روزوں کی سنت اللہ کے نبی ہے، وہ نہیں رکھتے ہیں.
اور بدعتیں کرنے میں آگے آگے اتنا آگے ہیں، اللہ معاف فرمائے، مسجدوں کے اندر بھی ہم نے بدعتوں کو لا لیا ہے۔ شب قدر کی، رمضان کی آخری جو راتیں ہیں وہ راتیں جاگنے کی ہیں، عبادت کرنے کی ہے۔ جاگتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں؟ نہیں۔ رمضان آنے سے پہلے شروع ہو گیا شب برات، کہاں بھائی آئے؟ آپ کون سا دن اس کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ کسی مسلک جماعت کی باتیں نہیں ہیں۔ آپ کو اللہ نے عقل دیا ہے، آپ جا کے پڑھیں، سنیں، پوچھیں کہ قرآن میں، حدیث میں، یا اللہ کے نبی کی زندگی میں، اللہ کے نبی کے اتنے ہزاروں صحابہ کرام کی زندگی میں کبھی کسی نے شب معراج، شب برات کے نام سے راتوں کو جاگا ہے، عبادتیں کی ہیں، قبرستانوں کو گئے ہیں، روحیں آنے کا عقیدہ رکھے ہیں کیا؟ نہیں۔ جب ان کا عقیدہ نہیں تھا، جب ان کا ایمان نہیں تھا، جب انہوں نے ان راتوں میں جاگا نہیں ہے، عبادتوں کے لیے اس کو خاص نہیں کیا ہے، تو پھر ہم کیسا خاص کر سکتے ہیں؟ دین کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ہے یا بڑوں کا ہے؟ کس کا ہے بھائی؟ بے شک اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ تو پھر یہ دین کے اندر ایک دو نہیں، کتنے بار بولیں گے؟ کہاں کہاں بولیں گے؟ شب معراج، شب برات، پھر محرم، پھر ربیع الاول، وہاں یہاں اتنی بدعتیں لائے ہیں کہ کس کس جگہ بولیں گے؟ اور تعجب ہے کہ مسجدوں کے اندر اس بارے میں بولا کیوں نہیں جاتا ہے کہ یہ دین کے اندر جو نئی نئی چیزیں، نئے نئے رسم و رواج، نئی نئی بدعتیں، نئے نئے طور پہ جاگنا، لائٹنگیں کر لینا ہے قبرستانوں کو، یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ کس دین کا حصہ ہے؟ یہ رسول اللہ نے تو نہیں کیا ہے۔ یہ اپنی پوری زندگی میں کبھی 15ویں شعبان کو انہوں نے جاگ کر کے نہ عبادتیں کی ہیں، نہ دن کا روزہ رکھا ہے۔ تو پھر شیطان نے کیسا آپ کو کھلواڑ کیا ہے کہ دین میں جو سنتیں ہیں، جو نفلیں ہیں، اس کو چھوڑ کر کے نئے نئے بدعتوں کے میں آپ کو اتنا پھنسایا ہے کہ آپ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، الٹا لڑنے پہ آ جاتے ہیں کہ یہ کیسی بدعت، وہ نہیں، یہ نہیں بولتے، یہ نہیں، وہ نہیں بلکہ ہم نہیں بول رہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث آپ کے پاس صاف ہے، اس کی آیتیں، اس کی حدیثیں آپ کے ہر ایک دنیا میں ہر جگہ موجود ہے۔ پڑھیں، تھوڑا عقل سے کام لیں، انسان ہے، اللہ نے آپ کو سمجھ بوجھ دی ہے، آپ اپنے عقل سے کام لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑوں نے کیا ہے، انہوں نے کیا ہے اور چلتے ہی جا رہے ہیں، اور کم سے کم اتنا نہیں سوچتے کہ روحیں آتی ہیں تو کیسے آتی ہیں۔ یہ سب ان کے عقیدے سوچ کے، 7 جنموں کا عقیدہ، کتے بننے کا عقیدہ، وہ آئیں گے، یہ کھائیں گے، وہ پیئیں گے، عجیب عجیب نام، عجیب عجیب طرز پر، یہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ یہ دین کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیو سوچئے، یہ دین کے حصے نہیں ہیں۔ بہرحال مجھے آخر میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ شعبان کے مہینے میں نفل روزے اللہ کے نبی رکھتے تھے، ہمیں بھی رکھنا چاہیے۔ خاص کر کے نفل روزے کبھی بھی رکھ سکتے ہیں شعبان کے مہینے میں۔ آج شعبان کی 12ویں تاریخ ہے، 13، کل 13، 14، 15، ہفتہ اتوار پیر، یہ 3 دن شعبان کی، چاند کی 13، 14، 15 اللہ کے نبی ہر مہینے روزے رکھتے تھے، نفل روزے جیسے پیر جمعرات کو رکھتے تھے، تو ویسے ہی چاند کی 13، 14، 15 کو بھی اللہ کے نبی روزے رکھتے تھے۔ تو اس سنت پہ عمل کیجئے، روزہ رکھیے 3 دن، انشاءاللہ شعبان کے روزوں میں اللہ کے نبی جو نفل روزے رکھتے تھے اس پر بھی عمل ہو جائے گا، چاند کے 3 تاریخوں میں روزہ رکھنے کی سنت اس پر بھی عمل ہو جائے گا، اور پھر یہ جو روزوں کے ذریعے جو ثواب ہے وہ بھی آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیے، تو یہ رکھنے کا کام ہے، یہ عبادت کا کام ہے، یہ اللہ کے نبی کا بتایا ہوا کام ہے۔ آپ کے اندر اتنا جذبہ ہے دین کے بارے میں تو یہ کام کیجئے، یہ چھوڑ کر کے 15ویں شعبان کو راتوں کو جاگ کے کھانا پینا، کھا کے پیٹ کے پیٹا موٹے بڑھا لے کے سنت عمل کر لیے، ہمیں سنتی، ہمیں اللہ کے نبی کے، یہ دین نہیں ہوتا، یہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو کام ہے اس کو ادا کیجئے۔ اسی طرح وہ اور جو لوگ جن کے روزے گئے رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہیں سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، رمضان آنے سے پہلے قضا کر لیں۔ خاص کر کے عورتیں ہیں، روزے چھوڑ گئے ہیں، سال چھوڑ دیتے ہیں، 2-3 سال تک چلتے ہیں، ویسا نہیں ہے۔ ایک رمضان کے قضا کے روزے دوسرا رمضان آنے سے پہلے رکھنا چاہیے۔ اگر کسی کے روزے باقی ہیں تو بقیہ روزے رکھ لیں، کسی کے بھی قضا کے روزے، خاص کر کے عورتوں کے چھوٹتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا توجہ دے لیں۔ بقیہ رمضان آنے والا ہے، رمضان کے لیے اپنے آپ کو، اپنی صحت کو اس حساب سے تیار کریں، نفل روزے رکھیں، تو یہ اصل کرنے کے کام ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ آج دین اللہ اور اس کے رسول ہم تک جیسا پہنچائے ہیں اتنا عمل کر لیے تو ہمارے لیے کافی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ زیادہ کرنے کے جو جتنا ہے اتنا کر لیے تو انشاءاللہ جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ نئی سو چیزاں لا کے، ٹھوس کے، بدعتیں، رسم و رواج، پکوانا، خوالیاں، عرساں، گانے، یہ لائٹنگاں، یہ پورے لاکھوں دین کو مت بگاڑو، اور اگر بگاڑیں گے نا
آج شاید دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اللہ کے پاس نہیں چھوڑیں گے، کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، خاص کر کے وہ لوگ جو مسجدوں کے ذمہ دار ہیں، مسجدوں کے بڑے ہیں۔ اگر مسجدوں کے اندر وہ کام جو دین کا حصہ نہیں تھے پھر بھی تم مسجدوں میں لائے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ضرور پکڑ ہوگی، کیونکہ تم نے بدعتوں کو اپنے گھر میں ہی نہیں بلکہ اللہ کے گھر میں بھی لایا، بہت بڑی پکڑ ہوگی، بہت بڑی پوچھ ہوگی۔ یہ مسلک، یہ جماعت کی باتیں نہیں ہیں، یہ ایک جگہ کرنا ایک جگہ نہیں کرنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ کے نبی نے امانت کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے۔ لیکن شیطان نے ہمارے ساتھ ایسا کھیلا ہے کہ سنتوں کو ہم سے چھین کر کے بدعتوں کو ہماری زندگی میں ڈال دیا ہے۔ لوگ وہی بدعتوں کو اصل دین سمجھ رہے ہیں، سنت کرنے والا یا تو سنت کرنے والے کو الگ نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اسے بھگا رہے ہیں، اسے مروڑ قسم کا، اسے تونڈا، وہ کیا کیا کہ عجیب عجیب نامہ، نئے نئے نامہ دے رہے ہیں۔ کس کو؟ جو حق بات قرآن حدیث کے حساب سے، رسول اللہ کی زندگی کے حساب سے بولنے والا ہے، اس کے لیے اتنے نئے نئے نامہ۔ اور جو ایک دم ڈال کے پگڑی اتنی لمبی ہری سی، اتنے انگوٹیاں ڈال کے ناچ گانے والا ہو، بیٹھنے والا ہو، پھونکنے والا ہو، جھاڑواں لے کے مارنے والا ہو، لوگ آ جا کے مار کھلا رہے ہیں۔ کئی سی شرم کہاں گئی ہے؟ سوچئے، چپلوں سے، جوتوں سے، جھاڑوؤں سے گھر کے پاس آ کے جھکا کے مار کے جا رہا ہے۔ یہ چھے شرک بدعتیں جب انسان کے اندر آتی ہیں، انسان جو ہے، جو سر اللہ کے سامنے جھکنا ہے وہ فقیر بھکاریوں کے سامنے جھکتے، کہیں سے جھکتے جا کے دیکھ لو، لا رہے اوداں جھاڑواں لا رہے، کچھ ہم تو جھاڑو ہی بولیں گے اس کو، وہ تو جھاڑو ہی ہے، لا کے سروں پہ پیٹ کے جا رہے ہیں۔ لوگ آ جا، کتنی بے شرم ہو گئے ہیں قوم کہ پیسے دے کے جوتوں کے ماراں کھا رہے ہیں، جھاڑوؤں کے ماراں کھا رہے ہیں، اور وہ پھوک اودانی کیا ہے؟ دین کا کیسا کھلواڑ بنا لیے ہیں۔ دین اللہ کے نبی نے جو ہم تک پہنچایا، کیا یہ دین ہے؟ کیا یہ لوگ دین پر عمل کرنے والے ہیں جن کی زندگیوں میں نہ نماز ہے، نہ حج ہے، نہ عمرہ ہے، جن کے دلوں میں نہ اللہ کا ڈر ہے، جنہیں قرآن کا ایک صفحہ، ایک پیج ڈھنگ سے پڑھنے نہیں آتا ہے، وہ دین کے ٹھیکیدار ہیں؟ اور ان کے سامنے عروس میلے کیا کیا نہیں چل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ نندیال میں کیا کیا ہو رہا ہے، عروسوں کے نام پہ، میلوں کے نام پہ کہاں جانا ہے، سب کچھ اس میں مرد ہے، عورتیں ہیں، کیسا کھلواڑ بنا کے رکھے ہیں۔ اللہ سے ڈرو جی، کم سے کم اللہ سے ڈرو۔ یہ کیسا دین کا کھلواڑ مذاق بنا کے رکھے ہیں۔ مسجدوں میں پردے کے ساتھ عورتوں کا انتظام ہوتا ہے، وہاں کوئی بھیجنے والا نہیں ہوتا، جا کے دیکھیے کیسی بے شرمی چل رہی ہے، کیسی بے حیائی چل رہی ہے، کیسا ننگا ناچ چل رہا ہے، کیسا مرد و عورت ملے جلے جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گانے قوالیاں سب چل رہا ہے۔ وہاں کوئی منہ کھولنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی بولنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی فتوے لگانے والا نہیں ہے۔ اور جہاں مسجدوں میں انتظام ہوتا ہے وہاں مسجدوں میں فتوے ہے، وہ مسجد کو نہیں جانا ہے، کدھر جا رہے ہیں؟ آپ سوچنا ہے بھائی، بات آپ تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، ہم پہنچا رہے ہیں، باقی آپ خود سوچئے ذرا، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، ذرا سوچئے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کتنا پاکیزہ، کتنا اچھا، کتنا صاف دین ہمارے ہاتھوں میں دے کے گئے، اور وہ دین کو ہم کیسا کھلواڑ مذاق من میں جیسا، دل میں جیسا بنا کے رکھ دیں۔ سوچئے، سوچنے کی بات ہے، قوم کدھر جا رہی ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، ذرا سوچئے۔ قوم آج بھی بولنے کے لیے چھوڑیں تو کیا کیا نہیں بولیں گے، مسلمانوں کے اوپر ہندوستان میں کیا ظلم ہو رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، سب کو معلوم ہے نہیں بھائی، سب کو معلوم۔ پھر بھی یہ مسلمان وہی درگاہوں کے راستے میں، وہی مزاروں کے راستے میں، وہی لڑنے کے راستے میں، وہی مارا کھانے کے راستے میں، تو پھر بدلاؤ اللہ رحم کرے گا؟ اچھا، یہ لوگ اللہ کے رحم کے حقدار بن سکتے کبھی؟ یہ کام آ کر کے اللہ کی مدد آ سکتی ہے؟ آ سکتی کیا بھائی؟ پھر کیا کر رہے ہیں آپ؟ اتنا سب کچھ ہونے، آج بھی اتنا سب کچھ ہو رہا ہے الگ الگ جگہوں میں، وہاں ادھر بھی ہو رہا ہے۔ دشمن کتنا چالاک ہے، کتنی ہوشیاری سے کام میں، پلاننگ میں لگا ہے، اور آج کا مسلمان اب بھی اللہ سے غافل ہے۔ اور اس کو بولنے کے لیے چھوڑ دو تو اتنا بولیں گے، وہ انہوں ایسا کر رہے ہیں، انہوں مسلمانہ کیا، تو کیا کر رہا ہے؟ تمہارے کو مسجد میں آ کے نمازہ پڑھنے سے آج تک کون تو روکے بھائی، کون تو آ کے نمازہ پڑھ رہے ہیں؟ سوچئے جی، آ کے نمازہ پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ آپ کو سب معلوم ہے، اوپر ان ہے، ان ہے، آگے کس کی حکومت آتی ہے، کون ہے تو کیا ہوتا ہے، بولنے کا ڈر بھی ہے۔ آپ کیا کریں؟
آپ کتنا بدل رہے ہیں. آپ کو نمازیں پڑھنے کے لیے کوئی تلوار تو لے کے نہیں کھڑ گئے مسجد کے باہر آئے تو مار دیں گے؟ کھڑے ہیں کوئی نہیں، پھر بھی نمازیں پڑھنے آ رہے ہیں آپ. اللہ کی کتاب قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ قرآن کھول کے پڑھیں گے تو کوئی آپ کو مارے گا؟ نہیں مارے گا. پڑھ رہے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں کیا بھائی؟ نہیں پڑھ رہے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک نہیں ہیں، ہم غلط ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم پاپی ہیں، اللہ سے ہم دور ہیں، ہمارے کرتوتاں سیدھا نہیں ہے. یہ کرتوتاں دیکھ لیے نہیں جیسا کون کی آتا ہے، کیا کی کرتا ہے، کیا کی کرتا ہے، یہ سب بیکار کے باتیں ہیں، سب بیکار کے باتیں ہیں. اپنے آپ کو جو انسان توحید پر لائے بغیر، اللہ سے قریب ہوئے بغیر جو آدمی جتنے بھی باتیں بولتا ہے وہ سب آدمی اپنے آپ کو لوگوں کو بہکانے کے لیے، بھٹکانے کے لیے. کون کچھ بھی نہیں کرتا بھائی. حالتیں کیسی بھی، آپ کو کس نے روکا ہے نماز پڑھنے سے مسجد میں؟ تو آ کے نماز پڑھ رہے ہیں آپ. دیکھو ویسی ہی غفلت، ویسی ہی سستی، ویسی ہی لاپرواہی اب بھی ہے مسجدوں میں نماز نہیں پڑھنے. تو پھر مسجدوں کو تالے ڈالے تو آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ بولیں بھائی باتیں ذری کڑوی ہیں لیکن سوچئے کم سے کم اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے. کسی مسجد میں کچھ ہو جائے پوری قوم اٹھ کے آ جاتی ہے، تو یہ نمازیں پڑھنے کے لیے یہ قوم اٹھ کے کیوں نہیں آتی ہے؟ یہاں کون روکا ہے آپ کو؟ ارے اٹھے بیٹھے ہر جگہ اتنے سن کے کانا پک گئے ہیں، کدھر بھی جاؤ نیکسٹ گورنمنٹ کس کی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اوپر کون آتا ہے، نیچے کون آتا ہے، سی ایم کون آتا ہے، پی ایم. ارے بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اپنے آپ کو نہیں بدلے، اپنے گھر کے اندر بدلاؤ نہیں لائے. تمہارے گھر کے اندر اسلام دین نہیں ہے، اب بھی وہ بے حیائی، بے پردگی، ٹی وی، گانے سب چل رہا ہے. اور پھر بھی کہاں کی بھائی وہ ضرورت نہیں ہے. وہ آپ اپنے آپ میں اللہ سے مکلف اتنے ہیں کہ آپ اپنی جگہ بدلیں، اپنے گھر کو بدلائیں. ایش نہیں کیا بھائی اللہ چاہتا سو ہے کہ نہیں؟ واہ ایش نہیں اللہ چاہ رہا سو یہ کام کرتے ہیں، کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ کام ہم سے نہیں ہوتا. ہم سے کیا ہوتا ہے، چائے پیتے ہوئے ڈالو تبصرے، فیڈ بیک، سب کو کس کو نہیں چھوڑیں گے. وہ ضرورت نہیں ہے، خواہ مخواہ کی باتیں ہیں. تو دین کے اندر ہم دین سے ایسے دور ہیں، دین کے بارے میں اتنے جاہل ہیں، اتنے ان پڑھ ہیں کہ ہمیں قرآن تک ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا ہے، اور ہم چلے ہیں گورنمنٹوں کو، حکومتوں کو بدلانے کے واسطے. نہیں ہے، آپ اپنی جگہ پہلے بدلیے، اپنی جگہ اپنے اندر تبدیلی لائیے، اپنے گھر والوں میں تبدیلی لائیے، پہلے اپنے آپ میں بدلاؤ لائیے، اپنے گھر والوں کو سدھاریے. بس الحمدللہ یہی اللہ تعالیٰ سے آپ سے پوچھنے والا ہے. باقی اوپر کیا ہوگا، کون ہے تو کیا ہو گئے، ایک اللہ ہے جو ظالم کو بھی دیکھ رہا ہے، مظلوم کو بھی دیکھ رہا ہے. ظالم کو کب پکڑنا ہے اسے معلوم ہے، مظلوم کی مدد کب کرنا ہے اس کو بھی معلوم ہے. ہمیں یہ باتاں کر لے کو، یہ خواہ مخواہ کے جو ہے یہ باتیں، یہ میٹنگیں ختم کرو. اس کو ہر جگہ ختم کرو، مسجدوں میں بھی ختم کرو. آپ دین کے واسطے ہیں، دین کے لیے پیدا ہوئے ہیں، دین کے نام پہ جیے، دین کے نام پہ مریے، یہی ہے. اس کے علاوہ یہ سب چھوڑیے، یہ ساری چیزوں کو چھوڑیے. یہ آپ کے طاقت کے باہر کی جو چیزیں ہیں جو آپ نہیں بدلا سکتے، اس کے پیچھے وقت ضائع مت کیجیے. تو کہنا یہ ہے، ایک بات میں بڑے درد سے رکھ رہا ہوں کہ آج ہندوستان کے اندر یہ ظلم ہو رہا ہے، اتنی جگہ بہت جو فسادات ہو رہے ہیں سب کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود یہ غفلت ہے، یہ لاپرواہی ہے، یہی سستی ہے. تو پھر آخر بدلاؤ کیسا کریں گے؟ سوچنے کی بات. بھائی بار بار دل میں خیال آتا ہے کہ مسجدوں سے روکے کون آپ کو؟ تو مسجدوں میں تو آ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. نہیں، آج بھی وہی غفلت ہے. لاک ڈاؤن میں مسجدوں کو نہیں آنا بول کے روکے تو ڈنڈے کھا کو آتے تھے. آج کوئی ہے آپ کو مارنے والا؟ اتنا کھلم چھوٹ آ کے پڑھو نماز. نہیں، آج بھی وہی غفلت ہے. فجر کی نمازیں نہیں ہیں، رات کی نمازیں نہیں ہیں، دن کی نمازیں نہیں ہیں. اور چھوڑے تو حضرت بولنے چلے تو پیچھا کرتے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. نہیں بھائی، یہ سب ہوائی کی باتیں چھوڑے، زمین کی باتیں کرو، گراؤنڈ لیول کی باتیں کرو. اور گراؤنڈ لیول کی باتیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے چاہتا ہے کہ میں ایک اللہ پر ایمان لانے والا بنوں. یہ شرک، یہ بدعت، اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے ماتھے ٹیکنا، جھکنا، رینگنا، لیڑنا، یہ طوافیں، چکر، یہ رسم و رواج، یہ عروس، یہ قوالیاں جو اللہ کی عذاب کو دعوت دینے والے ہیں، اس سے بچو. پہلے یہ بچے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آ سکتی ہے.
اس کے بعد کچھ توقع رکھ سکتے اللہ کی مدد آتی کی بول کو یہ سب کاماں کرتے ہوئے اللہ کی مدد نہیں آ رہی بولے تو ہمیں وہ کاماں نہیں کرے. تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں, اپنے آپ کو سنبھالیں, قوم کو سنبھالیں, قوم کے ذمہ داروں کو, قوم کے سرپرستوں کو سنبھالیں. سب سے پہلے اپنے گھر کی طرف توجہ دیں, اس کی ضرورت ہے. اپنے گھر کے, اپنے خاندان کی طرف توجہ دیں, کام بہت ہوگا. یہ مسئلہ کیا ہے بولے تو سب میرے گھر میں چھوڑ کو تمہارے گھروں کے اوپر پڑھوں, تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کو میرے گھر کے اوپر پڑھیں, اس لیے بگڑ رہے ہیں. گھر ہمارے گھر کی فکر نہیں ہے, سامنے والے کی, بازو والے کی, ادھر کے, اس طرف والے کی, اس کی بلڈنگ اتنی لمبی کیوں ہے, اس کو پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, کہاں سے کمایا, کہاں سے ڈالا, کار کہیں کوئی, یہ فکر ہے. سو اس کے پیچھے پورا ٹائم یہ سب چھوڑو, ذرا اللہ کے واسطے چھوڑو. ویسے بھی رمضان کا مہینہ بھی قریب آ رہا ہے, ذرا اپنے آپ کو سنبھالو میرے بھائی, ذرا اپنے آپ کو سدھارو. حالتیں اتنے نازک ہونے کے باوجود بھی اگر اب بھی ہم نہیں سدھرے, آنے والے کیا دن ہوں گے, کیا ہوگا, آپ بھی بہتر جانتے ہیں, سب جانتے ہیں. تو وہ حالتوں کے اوپر ڈیبیٹ, بحثاں کرنے سے پہلے ہر آدمی اپنی زندگی, اللہ سے میں کتنا قریب ہوں, دین میرے اندر کتنا ہے, شرک و بدعت میرے گھر میں, میرے اندر کتنے ہیں, میں اسے کیسے خالی کر سکتا ہوں, دور کر سکتا ہوں, اصلاح کر سکتا ہوں, اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اصلاح کے بعد اپنے گھر والوں کو سدھارنے کی توفیق اللہ تعالی ہم تمام کو عطا فرمائے. خاص کر کے شعبان کے مہینے میں جو نفل روزے رکھنا ہے, اللہ تعالی ہمیں یہ سنت والا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت کو چھوڑ کر جو لوگ بدعات کے کام کر رہے ہیں, اللہ تعالی ہمیں ان بدعاتوں میں پڑنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, دوسروں کو بھی ان بدعاتوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اللہ کو چھوڑ کر کے جو مسلمان خبر پرستی, مزار پرستی میں مبتلا ہیں, پھر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے راستے پر لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو جو اللہ سے کٹ کر غیر اللہ کے راستے پر ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر ہدایت کی توفیق نصیب فرمائے, ہدایت کی دولت سے اللہ تعالیٰ انہیں مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ہمیں ایمان پر, رسول اللہ کی سنتوں پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا خاتمہ اور موت بھی رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے خاتمہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.